قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اب آگے آ رہی ہے وہ خوبصورت دعا جس کو آپ اور میں آیت کریمہ کہتے ہیں، اور نبی کا نام کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ یہ ہے جی آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ میں لاک ڈاؤن تھے، وہاں یونس علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یکسانی، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر کیا، آپ کے ایک ہونے کا ذکر کیا، بلکہ اپنے گناہوں پہ استغفار بھی کی، اللہ کی پاکی بھی بیان کی۔ آج امت مسلمہ بھی اس لاک ڈاؤن میں ہے اور دیگر فتنوں میں اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ آپ اور میں ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اس وقت تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس لفظ پہ کہ جس میں اللہ نے آپ کو مجھے بھی خوشخبریاں سنائیں کہ یہ معاملہ کہ مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نکالنے کا، یہ صرف یونس کے لیے نہیں تھا بلکہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو تھوڑی سی گائیڈ لائن لے لیجئے کہ آج مومنوں کو آیت کریمے سے کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بالکل ایکسٹریم پہ جا کر کہتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں پڑھنا، یہ بڑا گرم ہے، یہ بڑا جلالی ہے، اور پڑھنا بھی ہے تو پھر پانی میں تسبیح رکھ کر اندھیرا کر کے تصور میں اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رکھو۔ اور کچھ نے اس کو اتنا مشکل کر دیا کہ 10-15 سہیلیوں کو بلاؤ، پھر کھانے بناؤ، پکوڑے بناؤ، جلیبیاں بناؤ اور پتہ نہیں کیا کچھ، دہی بڑے اور سموسے، پھر پڑھو اور پھر 1.25 پڑھو۔ دیکھیں یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ سوچیے تو صحیح، حضرت یونس علیہ السلام اچانک مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، یہ ساری پریپریشن کرنے کا تو ان کے پاس نہ وقت تھا نہ موقع تھا، اور نہ آج آپ کو مجھے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے اس پڑھنے سے نکال دیا، آج بھی انسانوں میں کوئی بھی صحیح العقیدہ شخص، حلال حرام کا پابند شخص اس کو پڑھے گا تو میں اس کو بھی نکالوں گا۔ کوئی گنتی، کوئی تکلف، یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پھر تو بیچارے غریب لوگ اس کو پڑھ ہی نہ سکیں۔ جو پیزا افورڈ نہیں کر سکتا، جو دہی بڑے نہیں بنا سکتا، جو 25-30 لوگوں کو گھر میں بلا کر سجا سنوار کر کھلا نہیں سکتا، وہ تو بیچارہ محروم رہ گیا۔ اور ایک شخص کسی جنگل میں اکیلا پھنسا ہوا ہے، وہ کیسے دوسروں کو بلائے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کو مجھے اپنے غم یاد آئیں، اور غموں میں سب سے بڑا غم جو ایک مومن کو لگنا چاہیے وہ گناہوں کا غم ہونا چاہیے۔ گناہ کرنے والا بالکل ایسے ہی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ صراط مستقیم سے بھٹک رہا ہوں، ادھر ادھر جا رہا ہوں، مجھے تو جانا جنت کی طرف تھا، میں تو جہنم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ جو ہی خیال آتا ہے انسان بے چین ہوتا ہے، اسی بے چینی کا نام ہے توبہ اور استغفار، لا الہ الا انت۔ کوئی تکلیف آئے کہا کرے اللہ تو پاک ہے، تو میرے اوپر یہ تکلیف جو لایا ہے یہ میرے ہی کسی گناہ کی بات ہو سکتی ہے، انی کنت من الظالمین۔ اور آپ دیکھیں کہ انی کنت واحد کا صیغہ ہے، میں ظالم ہوں۔ ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں انا کننا ظالمین، یعنی اتنا کچھ اس میں ہم غلط طریقے سے دیکھتے ہیں کہ گرامیٹک کی غلطیاں، مثلا چند دوستیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں آپ کے کہنے پہ، اب وہ تو پڑھ رہی ہیں لا الہ الا انت، ترجمہ دیکھ لیجئے، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی، سبحانہ کا پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک سسٹر ہے فاطمہ، انہوں نے اپنے گھر میں عائشہ، ختیجہ اور کہہ لیجئے کہ بریرہ کو بلایا۔ اب یہ 3 بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں کہ فاطمہ پہ جو تکلیف آئی ہے وہ دور ہو جائے، تو ہم اس کے ازالے کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی، پاک ہے تو، بے شک میں ظالم ہوں۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ بریرہ کہہ رہی ہے، خدیجہ کہہ رہی ہے، عائشہ کہہ رہی ہے۔
ان کو تو کہنا چاہیے نا کہ فاطمہ ظالم ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے تو ہوا. یہ تو ہمارے کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. تو یاد رکھیے پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے کسی نیکی کرنے میں یہی فرق ہوتا ہے. وہ تو بیچاریاں اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں میں ظالم ہوں، حالانکہ تکلیف تو دوست پہ آئی ہوئی ہے. تو اس طرح کرنا کرانا یہ صرف رسمی رواجی ہے، تکلف ہے. آپ دیکھیے عموماً لوگ اس کو 1.25 دفعہ پڑھتے ہیں. لکھ کر دیکھیے گا 1,25,000. پورے قرآن پاک کی آیتیں دیکھیے تو 6,000 پلس آیتیں ہیں. اوپر کے لفظوں کو کاٹ بھی دیجیے. اگر 6,000 کو جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں 1,25,000 میں، کتنے قرآن پڑھنے سے بڑا یہ وظیفہ ہے جو لوگ شروع کرتے ہیں. تبھی تو سنبھلتا نہیں، پھر اس کو دے، اس کے گھر بھیج، اس کے گھر بھیج. کیا ایسے کرتے ہیں آپ؟ کیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام نے ایسے کیا تھا؟ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا یہ سارا کچھ کیا ہوگا؟ نہیں کیا.